اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ آج انشاءاللہ امعاء انٹسٹائن سے جڑے ہوئے مختلف امراض کے بارے میں تشریح، تذکرہ اور تبصرہ ہوگا انشاءاللہ۔ آنتوں کی بیماریاں و امراض ہیں جو امعاء کی ساخت یا مزاج میں خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی ساخت، اناٹامی یا مزاج، ٹیمپرامنٹ میں تبدیلی اور خرابی کی وجہ سے آنتوں کی مختلف بیماریاں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ ان میں ہضم، جذب اور اخراج کے نظام متاثر ہوتے ہیں، یعنی تین نظام متاثر ہوتے ہیں: ڈائجیشن، ایبزارپشن اور اخراج یا ایکسکریشن۔ آئیے سب سے پہلا مرض ہم جو ہے ورم امعاء انٹرائٹس، جہاں BITIS لفظ سفکس کی شکل میں آتا ہے، تو اس کی وضاحت کئی بار ہم کر چکے ہیں۔ اس سے مراد سوزش یا انفلیمیشن کے ہوتی ہے۔ تعریف: آنتوں کی سوزش، اسباب: جراثیم، خراب غذا، زہریلے مادے کے اجتماع ہونے کی وجہ سے آنتوں کی سوزش دیکھنے کو ملتی ہے۔ علامات میں پیٹ درد، اسہال یا ڈسنٹری اور بخار یا فیور۔ تضرر معوی، تضرر سے مراد ہے ٹیوبرکلوسس۔ معوی مانے معدہ میں ہونے والی ٹیوبرکلوسس کو تضرر معوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے معدہ میں کچھ گٹھلیاں سی دکھلائی پڑتی ہیں، یہ ایبڈومینل ٹیوبرکلوسس کی تصویر ہے۔ تعریف: آنتوں میں تپدق، ٹیوبرکلوسس کو طب یونانی میں تپدق کے نام سے جانتے ہیں۔ آنتوں میں تپدق کا مرض پیدا ہونے کو تضرر معوی کہتے ہیں۔ علامات: وزن میں کمی، دائمی اسہال اور کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسہال یا ڈائریا۔ تعریف: بار بار پتلے پاخانے، خاص طور سے جاڑے کے دنوں میں چھوٹے بچوں میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے، جس میں بار بار پتلے پاخانے آتے ہیں۔ اسباب: انفیکشن، بدہضمی۔ علامات: پانی جیسے پاخانے، کمزوری، پانی کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ورم قولون، کولائٹس، یہ کولن کا انفلیمیشن ہے، اسے زہیر یا ڈسنٹری بھی کہتے ہیں۔ تعریف: بڑی آنت کی سوزش۔ بڑی آنت سے مراد کولن کا حصہ ہے۔ بڑی آنت کی سوزش، خون و بلغم والا اسہال۔ علامات: خون آلود پاخانہ، پیٹ میں مروڑ، بار بار پاخانہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سہج امعاء۔ تعریف: آنتوں کی جھلی کی زخمی یا خراش زدہ ہو جانا۔ پھر سے ایک بار تعریف سنیں: آنتوں کی جھلی کا زخمی یا خراش زدہ ہو جانا۔ ایبریشن سے مراد خراش سے ہوتا ہے، تو یہ آنتوں کے جھلیوں میں پائے جانے والے خراش کو سہج امعاء یا انٹسٹائنل ابریشن کہتے ہیں۔ علامات: درد معمولی، خون جیسے جیسے ابریشن کی مقدار بڑھے گی خون کی مقدار میں زیادتی ہوگی۔ نیکسٹ ہے ضلق الامعاء، آنتوں میں غیر معمولی فسلیشن، یہ رطوبات، لوبریکیشن کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جلدی جلدی پاخانہ ہوتا ہے، کمزور ہضم، ضلق الامعاء کی خاص علامات ہیں۔ علت تحریک معوی، ہم جانتے ہیں کہ پیرسٹالٹک موومنٹ ہوتی ہے، یہ تحریک رک جانے کو ہم علت تحریک معوی
کے نام سے جانتے ہیں۔ طب یونانی میں تعریف اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے: آنتوں کی حرکات میں بے قاعدگی، بے غیر منظم تحریک ہوگی۔ علامات: کبھی قبض، کبھی اسہال، پیٹ درد اور گیس دیکھنے کو ملے گا۔ قولون قولنج امعا، انٹسٹائنل کولک، یہ کولک پین ہے۔ تعریف: آنتوں میں شدید مروڑ دار درد، خاص طور سے چھوٹے بچے غیر معمولی طور سے شور مچاتے ہیں، چیختے ہیں، درد سے کراہتے ہیں، آواز میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ آنتوں میں شدید مروڑدار درد کولک پین کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی کو انٹسٹائنل کولک کے نام سے جانتے ہیں۔ علامات: شدید درد، گیس۔ اس کے بعد دیدان امعا، دیدان سے مراد کیڑے ہیں۔ یہ ٹیپ وارم بھی ہو سکتے ہیں، راؤنڈ وارم بھی ہو سکتے ہیں، ہک ورم بھی ہو سکتے ہیں، وپ ورم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کے کیڑے کی وجہ سے جو پریشانی آتی ہے اس کو ہم دیدان امعا کے نام سے جانتے ہیں۔ تعریف: آنتوں میں کیڑوں کا ہونا۔ علامات: پیٹ درد، کمزوری، بھوک کی کمی۔ بواسیر: یہ جو ہے وینز کا پھیل جانا ہوتا ہے۔ تعریف: مقعد کی رگوں کا پھول جانا، طبیعی حیثیت سے زیادہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں اور خون رستا ہے۔ تعریف: مقعد کی رگوں کا پھول جانا۔ علامات: خون آنا اور شدید درد۔ بواسیر اور نواسیر آپ جراحت کے بھی پیپر میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ورم میں باریتون، باریتون پیریٹونیم میں انفلیمیشن۔ تعریف: پیٹ کی جھلی، پیریٹونیم کی سوزش میں علامات: قدرت نے ہر عضو کو ایک تھیلی سے میں محفوظ کر رکھا ہے، جس طرح سے سامان کی پیکنگ ایک تھیلی میں ہم کرتے ہیں، اسی طرح سے ہر اعضاء کی اپنی ایک تھیلی یا جھلی ہوتی ہے۔ اکثر سوزش انہی جھلیوں میں ورم یا سوزش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پیریٹونیم کی سوزش کی وجہ سے ورم باریتون یا پیریٹونائسس دیکھنے کو ملتا ہے۔ علامات: شدید درد، سخت پیٹ، بخار۔ اس کے بعد استسقاء، ایسائٹس، پیٹ میں جو چھوٹے چھوٹے کھانے ہوتے ہیں، خلا ہوتی ہیں، وہاں پر ضرورت سے زیادہ طبیعی مقدار سے زیادہ رطوبات یا مائعات یا پانی بھر جاتے ہیں۔ پیٹ میں پانی کا جمع ہونا۔ علامات: پیٹ کا پھولنا، سانس میں دقت۔ یہ دیکھیے تصویر میں پانی کا اخراج نڈل کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قبض۔ تعریف: پاخانہ کا رک جانا۔ یہ دیکھیے بڑی آنت میں فضلات رکا ہوا ہے، یہ سخت ہو جاتا ہے، اس کے نکلنے یا اخراج ہونے میں دقت اور دشواری ہوتی ہے، وقت سے پاخانہ نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم قبض کہتے ہیں، مشکل سے یہ آتا ہے۔ علامات: سخت پاخانہ، پیٹ میں بھاری پن۔ سامان مفرط یعنی اوبیسٹی، ضرورت سے زیادہ موٹاپا جو ہے یہ چربی کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تعریف اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ جسم میں غیر ضروری چربی کا بڑھ جانا۔ علامات: وزن میں اضافہ اور سستی۔ نقص تغذیہ، نقص معنی کمی، تغذیہ معنی غذا میں، مال نیوٹریشن۔ تعریف: جس کو مناسب غذا نہ ملنے کو مال نیوٹریشن۔ آج کل ہمارے ملک میں اور گلوبل عالمی سطح پر بہت سارے بچے مال نیوٹریشن کے شکار ہیں، جس کو ہم نقص تغذیہ کہتے ہیں۔ ان کو مناسب غذا جس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، وٹامنس، منرلز
वाफिर मकदार में ज़रूरत के मुताबिक फराहम नहीं हो पाता है, इसी को हम माल न्यूट्रिशन या नुक्स तग़ज़िया कहते हैं। अलामात कमज़ोरी, वज़न में कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद नुक्स इंजज़ाब सिंड्रोम, नुक्स माने कमी, इंजज़ाब माने जज्ब होने में, एब्जॉर्प्शन में कमी, जज्ब होने में कमी को हम नुक्स इंजज़ाब सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। तारीफ ग़िज़ा का सही जज्ब न होना। आपने हज़म अरबा पढ़ा था जिसमें 4 तरीके से हज़म होता है, 4 मकाम पर हज़म के मराहिल चलते हैं। हज़म मेदी, हज़म कब्दी, हज़म उरूक़ी और हज़म खलियाती, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो इसमें जब ग़िज़ा से रतूबात और उसके रस बनने लगते हैं, उसका तोड़ फोड़ तो हो जाती है लेकिन उसको जज्ब नहीं हो पाता है। इसलिए जज्ब न होने की वजह से भी सेहत में कमी देखने को मिलती है। ग़िज़ा का सही जज्ब न होने को नुक्स इंजज़ाब सिंड्रोम या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। अलामात इसहाल, वज़न में कमी, क़िल्लत हयातीन, विटामिन डेफिशिएंसी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स होते हैं और हर विटामिन का एक मखसूस किरदार होता है। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी की कमी हो जाए सूरज की शुआओं से जो मिलता है तो सूखा या रिकेट्स रोग देखने को मिलते हैं। उसी तरह से कैल्शियम वगैरह मिनरल्स की कमी हो जाए तो हड्डियों में कमज़ोरी होती है। तो क़िल्लत हयातीन से मुराद विटामिन्स की कमी है। तबई अंदाज में जितना ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक विटामिन फराहम नहीं हो पाता है। इससे हम क़िल्लत हयातीन, किल्लत हो जाती है हयातीन विटामिन से। हयातीन चूँकि ये ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी और लाज़मी अज़्ज़ा है, इसलिए हयातीन के नाम से इन्हें जानते हैं। और क़िल्लत हयातीन, इन्हीं हयातीन की क़िल्लत यानी विटामिन में कमी। अलामात कमज़ोरी, मुख्तलिफ़ जिस्मानी अलामात मसलन नज़ल की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी देखने को मिलती है। फ़ी अमानिल्लाह।